میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، شادیوں کی محفل پہ 50-50 لاکھ روپے خرچ کرنے والی قوم، منگنیوں کی محفلوں میں 5-5 لاکھ روپے خرچ کرنے والی قوم، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عید کے موقع پر 25-25 جوڑ جوتوں کے خریدنے والی قوم، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اپنے اخراجات کو فضول خرچی کی طرف دھکیلنے والی قوم۔ ایک یہودی کا بچہ رویا ہے، اللہ کے رسول نماز مختصر کر کے اس کے آنسو پوچھنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ بچہ ایک یہودی کا رویا، مصطفیٰ جان رحمت اتنے بے قرار ہو گئے کہ اس کے آنسو پوچھنے کے لیے حضور پہنچ گئے۔ آج دنیا کے اندر یہودی کا بچہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے آج کروڑوں بچے رو رہے ہیں۔ وہ کون ہے منبر و محراب کے وارثین جو ان کے آنسو پوچھنے کا پلان کرتے ہیں، جو ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضور کی سنت تو یہی ہے کہ اگر کسی کا بچہ رو دے، یہودی کا بچہ روئے، تو مصطفیٰ کریم اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر آنسو پوچھنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے فلسطین میں بچے رو رہے ہیں، ملک شام میں بچے رو رہے ہیں، ملک یمن میں بچے رو رہے ہیں، افغانستان میں بچے رو رہے ہیں، کشمیر میں بچے رو رہے ہیں، ہند و سندھ میں بچے رو رہے ہیں۔ اس قوم کے لوگوں کو ان کے آنسوؤں کی فکر ہے؟ اگر ان کے آنسوؤں کی فکر نہیں تو کہیں ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا، ایمان دلوں سے نکل تو نہیں گیا؟ اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے وہ اپنے نبی پہ سب کچھ قربان کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہودی کا بچہ کیوں رو رہا تھا اس کا تذکرہ تو اب بعد میں آئے گا، لیکن مسلمانوں کے بچے رو رہے ہیں۔ ہاں فلسطین میں وہ 6-5 مہینے کے بچے جن کا جوان باپ یا تو امریکہ کی جیلوں میں چلا گیا ہے یا تو یہود نے اسے قتل کر دیا ہے، وہ اپنی ماؤں کے آنچل میں اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کی ماؤں کے سینے دودھ سے خشک ہو چکے ہیں، ان کی ماؤں کو کھانے کے لیے رات کی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہی اپنا شہر مالیگاؤں، کیا اس میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے ہماری کچی بستیوں کے اندر جن کے گھروں کے اندر آج کھانا نہیں پکا ہوگا؟ اور آج ایسے گھر مالیگاؤں میں نہیں ہوں گے کہ جن کے بچے آدھا کھانا کھا کے آدھا پھینک رہے ہوں گے؟ کیا اسے ہماری بستی میں نہیں ہے؟ کسی کے یہاں آدھا کھا کر اس کو آدھا پھینکا جاتا ہے اور کہیں پر روٹی کے ٹکڑوں کو بچے ترستے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام یہی ہے؟ اسلام یہی ہے جن کو ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ آج میری قوم آنسو پوچھنے کی بجائے رلانے کا کام کر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو زوال کیوں آیا؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلت کی وادیوں میں کیوں بھٹک رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان پریشان کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں جب تک مسلمان لوگوں کے آنسو پوچھتا تھا سنت نبوی کے مطابق، اللہ نے اس کو کبھی رونے نہیں دیا۔ جب سے مسلمان نے لوگوں کو رلانے کا کام شروع کیا، اب یہ خود بھی رو رہا ہے۔ انسانیت کا جنازہ نکل گیا۔ نہیں ہے انسانیت، انسانیت نہیں ہے۔ سفید لباس پہن کر، سروں پہ خوبصورت ٹوپیاں سجا کر، داڑھیوں کی تراش خراش اگر کسی کو جنت کا مسافر بناتی تو دنیا بھر کے لیڈران یہ لباس پہن رہے ہیں۔ لباس ابیض جنت میں نہیں لے جائے گا، درد بھرا دل جنت میں لے جائے گا، دلوں کی الفت جنت میں لے جائے گا۔ غریبوں کے بدن سے جن لوگوں کو بدبو آتی ہو اور اپنے مال کے تکبر کے نشے میں ڈوب کر کے جو کسی کی غربت کا مذاق اڑاتا ہو، وہ کامل مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کا تو فرمان یہاں تک ہے کہ غریب بستی کے اندر اگر پھل لاؤ، پڑوسیوں کو نہیں دے سکتے تو وہ پھلوں کے چھلکے محلے میں اپنے گھر کے آنگن میں مت پھینکا کرو۔ اگر تم نے پھلوں کے چھلکے گھر کے آنگن میں پھینک دیے
اور کوئی غریب کا بچہ اپنی ماں سے وہ پھل مانگے اور وہ نہ دے سکے اور اس کو غربت کا احساس ہو جائے تو پھل کے چھلکے پھینکنے والوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو اس کی غربت کا احساس کیوں دلایا تھا؟ میرے دین میں تو میری قوم کے صوفیہ نے یہاں تک فرمایا جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اس کی ماں اس بیٹے کے سامنے اپنی ماں کی ممتا کا اظہار مت کیا کر. جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اس یتیم بیٹے کے سامنے اپنی ماں کی ممتا کا تذکرہ مت کیا کر کہ میں گھر سے نکلا تو میری ماں نے میری پیشانی چوم لیا, کیونکہ تیرے اس تذکرے سے اس کو اپنی مرحومہ ماں یاد آ جائے گی اور اس کا دل دکھے گا تو کہ اس پر تیری پکڑ نہ ہو جائے. کوئی بیوہ عورت کے سامنے کوئی شوہر اپنی عورت سے پیار کی بات نہ کرے, کہیں اس کو اپنا مرحوم شوہر یاد نہ آ جائے. جس مذہب کی تعلیم یہ ہو, آج اس مذہب کے ماننے والے زبانوں سے آگ برسا رہے ہو, اس مذہب کے ماننے والے ہاتھوں سے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو. مذہب تو کتابوں میں مقید ہو گیا ہے, اب زندگی رسوم کے ارد گرد گھوم رہی ہے.